بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم۔ آگے مقتول نمبر 218-19 میں ہے، مرشد مرید کے لیے دعا گو رہتا ہے، ان کے ظاہر و باطن کو اپنی مرضیات سے آراستہ پراستہ کرتا ہے، ان کے ظاہر باطن کو اپنی مرضیات سے مراد اللہ کی مرضی کے مطابق آراستہ پراستہ کرتا ہے، جس دعا سے اللہ پسند کرتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، ان طرح ان کو آراستہ پراستہ کرتا ہے۔ آگے اپنے ہدایت مریدوں کو یہ ہے کہ باطنی اسباق کے تکرار کرنے اور خواجگان کے طریقے استقامت کرنے میں ایسا نہ ہو کہ پراگندہ توجہ سے فطور پڑ جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ باطنی جو ہمارے اسباق نہیں ہیں سبق وہ تکرار کرنا چھوڑ دیا جائے، وہ یعنی ذکر نہ کیا جائے، اور اپنے خواجہ بہت الدین نقشبند ہمارے نقشبندیہ کا طریقہ کو اپنایا جائے، اس میں استقامت اختیار نہ کی جائے، اور اپنی توجہ میں فطور ڈال لیں، یعنی توجہ کو منقسم کر دیں، اور بالفرض کو ظلم و قدورت طاری ہو جائے تو اس کے علاج یہ ہے اللہ، اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ انسان کے اندر ظلمت اور قدورت زیادہ ہو جائے، نیکی کا راستہ بند ہو جائے، نیکی کرنا مشکل ہو جائے، حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا اور زاری اور نیاز و شکستگی بجا لائیں، اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی التجا کریں، زاری کریں اور نیاز و شکستگی بجا لائیں، اپنے مربی یعنی پیر کی طرف جو اس دولت کا حاصل ہونے کا وسیلہ ہے پورے طور پر متوجہ ہوں، بھی ہم راستہ بھول جائیں، ظلمت میں پھنس جائیں تو اسے ایسے زندگی گزار لیں گے، یعنی ہمیں موت بھی یاد نہ رہے، گناہوں کی دل میں پھنس جائیں تو کیا اس پر مطمئن ہو ٹھیک ہے جناب کچھ نہیں ہوتا پھر کی ہوگا؟ ایسے ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، پھر کیا کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں، حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا کرے، زاری کرے، روئے گڑ گڑائے اور نیاز و شکستگی اپنی یعنی کمزوری اور حاجت کو رو رو کے پیش کرے۔ میں ادھر ابھی ذکر کر رہے تھے نا ہم لوگ اللہ اللہ اللہ، میں سوچ رہا تھا یہ اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دل میں خیال ہے کوئی کہ اللہ مولا میں تو تیرے نام کے نام گیت گا رہا ہوں، یہ میرا مقصود ہے، کیسے بس تسبیح طوطے کی طرح اللہ اللہ کر رہے تھے، یعنی اللہ کے طوطے کی طرح اللہ اللہ کر رہے تھے، یہ دل میں کوئی معلوم بات تھی کوئی ایسی بھی؟ اللہ جو میں کہتے ہیں جب کسی کے نام لو کے پکاروں بار بار، وہ مطلب وہ کہہ کر پوچھے کہ کیا بات ہے بھی، کیوں پکارا مجھے بار بار؟ اب اللہ کو پکار رہے تھے، ایسے ہی پکار رہے تھے کہ سارے پکار رہے میں بھی پکار رہا ہوں، یا دل میں بات کی تھی کوئی مولا تیرے گیت گا رہا ہوں، میں تجھے یہ چاہتا ہوں، دکھی ہوں، غم کا مارا ہوں، تیرا کا متلاشی ہوں، تیرے طرح آنا چاہتا ہوں، گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے سمجھ کوئی نہیں آ رہی، تو اللہ قادر مطلق ہے، ایسا خیال کو دل میں آ رہا تھا، ایسے طوطے اللہ 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 لگے ہوئے تھے، بندے نے سکھایا طوطے کو اللہ اللہ، ایک بندے نے، وہ جب طوطے اللہ سکھاتا رہا، اللہ کرنا ایسا ہوا کہ وہ بلی آئی نا تو اس نے ساتھ دیا نا طوطے کو پکڑنے کے لیے پنجرے کے قریب، تو اس نے ٹیں ٹیں شروع کر دی، اللہ اللہ بند کر دی، اس نے اندر منہ کھولا تھا، اندر دبوچ لیا، طوطے کو مروڑ دیا، یعنی مر گیا طوطا، اس کا مالک نہ رونے لگ گیا، تو سب کو دیکھ رہا تھا، ان کا کیا ہوا یار کہ میں طوطا بلی مار دیا؟ ان کا یہ نئی بات ہے اور طوطا لے لیں گے، انہوں نے اور طوطے کی نہیں بات ہے، میں نے کتنی مشکل سے اس کو اللہ سکھائی تھی، جب بلی آئی تو اس نے نا وہ اللہ اللہ بند کر دی، ٹیں ٹیں شروع کر دی، تو میں کہنا موت کا فرشتہ ہے تو کہیں میرا بھی ایمان سے کہیں روح موڑ نہ جائے، مجھے بھی اللہ کی یاد بھول نہ جائے، میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، موت پر حق ہے، آنی ہے نا، بلکہ سورۃ ملک میں اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا، زندگی کے بعد میں کیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ زندگی ہمیشہ رہنے والی، للذی خلق الموت والحیات،
جب لوگوں کو یہ کون سا والا میں نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ کی آزمائش کروں کون لوگ اچھے عمل کرتے ہیں. ہم آزمائش میں ہیں سب لوگ. انسان کے یعنی قدرت سے دھیان چلا جائے ادھر یعنی کیا پھر کیا کرے اور اپنے مربی یعنی پیر کی طرف جو اس دولت کے حاصل ہونے کا وسیلہ ہے پوری طور پر متوجہ ہوں اور حضور و غیبت میں اس بڑی دولت کے وسیلوں یعنی پیروں کے آداب کو اچھی طرح مد نظر رکھیں. حاضر ہوں یا غیر حاضر ہوں, سامنے موجود ہوں یا دور ہوں, اس بڑی دولت کے وسیلوں یعنی پیروں کے آداب کو اچھی طرح مد نظر رکھیں. اور لوگ تو ادھر منہ کر کے تھوکتے بھی نہیں ہیں, ادھر پاؤں نہیں کرتے, اور دل میں خیال ہوتا ہے نا ہمارا قبلہ ہے, قبلہ کعبہ ہے نا ادھر, ادھر تھوکتے ہیں ہم لوگ. نہیں تھوکتے, پاؤں بھی نہیں کرتے. جب وسیلے کو مانے گی یہ بات تب ہونی ہے, جب وسیلہ نہیں مانے گی پھر کچھ بھی نہیں ہونا. اب ادھر یہی بات کر رہے تھے نا کہ شکر الحمدللہ کہ ہم وسیلے کو ماننے والے ہیں. شام کے بعد یہی بیان کر رہے تھے نا ہمارا کون امت صادقین کو ماننے والے ہیں, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کراچی جاتا ہے نا اللہ, وہ مانے کہ اگر کوئی حالات خراب ہو جائیں, ایسی قدورت آ جائے دل میں, ظلمت چھا جائے, روحانی بیمار ہو جائیں. بہت سے لوگ روحانی بیمار ہیں, ہم لوگ بہت سے روحانی بیمار ہیں. وہ کیا ہوتا ہے روحانی بیماری کیا ہوتی ہے؟ ہمارے دل بیمار ہیں, مبتدی دنیا میں گرفتار ہے نا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یقین کی کمزوری اور ایمان کی کمزوری. یقین میں پختگی نہیں ہے, ہمارا یقین نہیں ہے, بے یقینے ہیں بہت زیادہ. ایمان بھی کمزور ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کو باطن پہ بیمار کرتی ہیں. ہاں اللہ ہے, ہمارے شہر سے قریب ہے, اللہ ہمیں دیکھتا ہے, ہمیں یقین ہے. یقین نہیں ہے. ہمارا صاحب ہونا ہے, قبر آنی ہے, عمال کا پوچھا جائے گا, پھر برے عمل کیوں کرتے ہیں؟ نہیں یقین نا. وہ مانا جب ایسی حالت ہو جائے تو پھر اپنے پیر یعنی مربی کی طرف جو دولت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے پورے طور متوجہ, پورے طور, عارضی طور پہ نہیں. اور زور و غیبت میں اس بڑی دولت کے وسیلوں یعنی پیروں کے آداب کو اچھی طرح مدن رکھیں, اور بزرگوں کی رضا کو حق تعالیٰ کی رضا مندی کا وسیلہ بنائیں. یہ مقتول نمبر 218 سنی پڑھ رہا ہوں میں, امام ربانی کا, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. ابھی کوئی لفظ اپنی طرف سے کہہ دیتا ہوں لیکن ابھی تو وہی پڑھ رہا ہوں نا, اس کی روشنی میں کہہ دیتا ہوں. کیا کہتے اللہ, آپ نے نہیں سنا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے؟ حدیث والے نہیں سنی آپ نے؟ والد کی رضا میں اللہ کی رضا, یہ رضا ہے. والد راضی تو اللہ راضی. وہ کون؟ جسمانی باپ, روحانی باپ. لاکھوں درجہ بڑا ان کا مقام. وہ تو دنیا سکھاتے ہیں نا, یہ روح کی پرورش کرتے ہیں, عاقبت کی فکر مندی پیدا کرتے ہیں. اللہ ان بزرگوں کی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا وسیلہ بنائیں. یہ اس بات بٹھاؤ ذہن میں, یہ راضی تو اللہ راضی, یہ لوگ راضی تو اللہ راضی. نجات و خلاصی کا یہی طریقہ ہے. والسلام, اللہ ہمیں سمجھ دے. سلام آ رہا ہے. نجات و خلاصی کا یہی طریقہ ہے جو بتا دیا امام صاحب نے, میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا آگے لگا ہے اللہ ہمیں سمجھ دے, یہ تو میں نے لکھا ہے, اللہ ہمیں سمجھ دے. آگے لکھا ہے زہر بیماری کی دور کرنے میں لگا ہے تو, جبکہ باطنی مرض سے جو دل کی بیماری غفلت سے ہے, جو دل کی بیماری غفلت ہے اس سے غافل پڑا ہے. جو دل کی بیماری غفلت ہے اس سے غافل پڑا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اللہ
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عام بندہ وہ گناہوں سے توبہ کرے اور اگلے درجے والے غفلت سے توبہ کریں. وہ داتا گانج باغ لکھتے ہیں ہاں؟ عام بندہ گناہوں سے توبہ کرے اور جو تھوڑے آگے قدم بڑھا لے نا واہ آگے وہ غفلت سے توبہ کریں, غفلت نہ سوار ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں تو غفلت میں یہ کیا فرما رہے ہیں, باطنی مرض سے جو دل کی ماری غفلت ہے اس سے غافل پڑا ہے. اس کا علاج موت کا ذکر, آخرت کے اعمال کو یاد کرنا, استغفار کرنا, تلاوت قرآن مجید, ذکر اللہ اور ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو دولت آخرت کے دولت سے مشرف ہوئے ہیں. ان کی صحبت میں بیٹھنا, تلاوت میں غور و فکر سے کرنا. نہیں سرسری لفظ پڑھ رہے پتہ ہی کو نہیں, پلے کچھ نہیں پڑھ رہا. محفل میں نا ادب سے بیٹھنا ہے. جاننا چاہیے, بڑی ضروری بیان ہے, جاننا چاہیے کہ جس طرح ظاہری مرض احکام شرعیہ کے بمشکل ادا ہونے کا باعث ہے, ظاہری مرض ہو انسان کو شریعت کے احکام بمشکل ادا کرتا ہے نا, نہ بیٹھا جاتا ہے نہ کھڑا جاتا ہے. بولو صحیح یار. یعنی انسان بیمار ہو, کوئی بیماری ہو ظاہری, یہ شریعت کام بمشکل ادا کرتا ہے نا, نہیں کہ یہ میرے کو طاقت نہیں جسم بیٹھ کے ہی پڑھ لیتا ہوں, گوڈے نہیں کام کرتے, اور بیماری کوئی بخار ہو گیا جی, منہ سکت نہیں جسم میں, نہیں صحیح طرح ادا نہیں ہوتے نا. مرض باطن میں بھی اس دشواری کو لازم, انسان باطنی بیمار ہو پھر بھی نیکیاں نہیں ہوتی. حق تعالیٰ فرماتا ہے اللہ مشرکوں پر وہ بات جس کی تو ان بلاتا ہے نا بہت بھاری ہے. یہ قرآن جی کہہ رہے ہیں قبر المشرکین ما تعدہم, جن کو تو ان کو بلاتے ہیں نا مشرکوں کو, وہ بات مشرکوں پر وہ بات جس کی طرف تو ان کو بلاتا ہے بہت بھاری ہے. اور فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ كَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِعِينَ, بے شک نماز بھاری ہے مگر خاشعین پر نہیں بھاری. نماز بھاری ہے, لوگ کہتے ہیں جناب نماز نہیں پڑھی جاتی, جناب صبر کوشش کرتا ہوں فجر اٹھا نہیں جاتا. بھاری ہو گئے نا, ڈرتے ہیں ان بھاری نہیں ہے, ان کو تو نیند نہیں آتی, وہ تو انتظار کرتے ہیں جناب کبھی تہجد ہو تو کبھی فجر کی اذان ہو. ہم غافل سوئے رہتے ہیں. ہمیں نعمت راس نہیں آ رہی, میں مذاق نہیں کر رہا, سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں. 2-3 دن پہلے بتی نہیں تھی ادھر, تو میں نے دیکھا 3 صفیں بھری ہوئی تھیں. سمجھ آ رہی؟ دوسرے بتی آ گئی اور 1.5 بھی نہیں بنی. میں بہت فوری نوٹ کی بات, مگر دیکھو ہمارا حال کیا ہے. جب بتی نہیں تھی گھر میں گوپن دے رہا تھا, پکے بھی نہیں چل رہے تھے, ایسے ہی ہوگا نا. تو پھر جناب مسجد میں جا رہے ہیں فجر کی جماعت میں. اس کے بعد کل اور آج وہ 1.5 صاحب بھی نہیں بنی. بتاؤ جی ڈاکٹر صاحب, ایسے نا بھری ہوئی تھی پیچھے تک. اس کا مطلب کیا ہے, عام بات نہیں ہے. ہمیں نعمتیں ملے تو زیادہ شکر نہیں کرنا چاہیے ہاں, کہ تنگی جو پھر باں باں کریں. اللہ خود کہتا ہے جب بیمار پریشان ہوتا ہے پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. اللہ درست کا تو ہمیں بھول جاتا ہے, جیسے کبھی پکارا ہی نہیں تھا, ایسے نا. امت خاشعین و باری ہے. ظاہری مرض میں قوا اعضاء کی کمزوری اس دشوار کو لازم ہے, اور مرض باطنی میں یقین کا ضعف, ایمان کی کمی اس دشواری کو موجب ہے. بتا دیا صاحب, چیز بتا رہا تھا, وہی بات ہوگی. بیماری جو مرض باطن ہے نا اس میں کیا ہے, یقین کا ضعف, یقین کمزور ہے اور ایمان کی کمی ہے. اور ایمان ہے نہ پر اعتماد کا نام. جب اس کا نبی پر اعتماد نہیں ہے تو ایمان تو کمزور ہو نہیں ہونا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر اعتماد نہیں ہے, ایمان پھر کمزور ہونا ہی ہے. ایسے اللہ تکالیف شرعی میں سراسر آسانی ہے. آیت کریمہ میں ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا. اللہ نہیں تنگی چاہتا, ہم خود تنگیاں پیدا کرتے ہیں.
اور اللہ تم سے تخفیف کرنا چاہتا ہے. انسان ضعیف پیدا کیا گیا. یہ دونوں اس مطلب میں گواہ ہیں نا, ایسے نا. اگر ہم آتے ہیں خورشید نہ مجرم کرے بینا نیست, یعنی اگر کوئی نہیں بینا گناہ سورج کا نہیں ہے. کوئی اندھا ہے تو گناہ سورج کا کیا ہے؟ کہ کوئی کسی نے آنکھیں کوئی نابینا ہے, اب سورج گناہ تو کوئی نہیں. ایسے نہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا آ رہی؟ پھر کیا پاس اگر اس مرض کو دور کرنے کی فکر ضروری ہے نا. اور حاذق طبیبوں یعنی کامل بزرگوں دین پر التجا کرنا فرض عین ہے. اب سمجھے؟ اور حاذق طبیبوں یعنی کامل بزرگان دین پر التجا کرنا فرض عین ہے. یہ فرض کے اوپر فرض ہوتا ہے. یار ہم اللہ نہ کرے کوئی بندہ بیمار ہو جائے, ڈاکٹر پاس نہیں جاتے, پوچھیں یار کوئی اسپیشلسٹ ہے یار, میری آنکھ مجھے نظر نہیں آتا, میں نے آپریشن کرانا ہے, اور کوئی بیماری اللہ نہ کرے کسی کو, تو پھر پوچھتا پھرتا نہیں, مطمئن نہیں ہوتا. وہ اس سے پوچھتا ہے, یار دوست سے پوچھتا ہے نا, سو گئے ہو. وہ کہہ رہے ہیں اگر روحانی بیمار ہو تو حاذق طبیبوں کے پاس جانا, ان کو تلاش کرنا فرض عین ہے. فرض کے اوپر فرض. تصفیہ قلب تزکیہ نفس فرض ہے, فرض عین ہے. یہ تزکیہ نفس تصفیہ قلب فرض عین ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں ما اللہ رسول البلاغ, قاصدوں کام میں پہنچا دینا. آگے والسلام, ہے نا.